حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جب وصال ہوا تو حضور تیسرے دن ان کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے فوت ہونے کے تیسرے دن حضور ان کے گھر تشریف لے گئے۔ جتنے بھی تعزیت کے لیے جمع تھے صحابہ کرام، حضور نے کیا فرمایا؟ وہاں پہنچ کر جاتے ہی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا استغفروا لاخیکم، معاذ بن مالک جو آپ کا بھائی فوت ہوا ہے، ہاتھ اٹھاؤ اور اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ یہ ہے دعائے مغفرت۔ اور ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے فوت ہونے والے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کا۔ کسی فوت ہونے والے کے لیے خیرات اور صدقہ، عمومی طور پر فوت ہونے والوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، فروٹ بھی لاتے ہیں لوگ۔ یہ کیوں لاتے ہیں؟ اس لیے نہیں، یہ غلط فہمی دور کریں، اچھی طرح سے سمجھیں۔ یہ اس لیے کھانا نہیں بنایا کہ مہمان آئے ہیں انہیں کو کھانا خدمت کریں۔ فروٹ اس لیے نہیں لائے کہ مہمانوں کی خدمت کے لیے تازہ فروٹ لے آئیں، یہ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے ایک بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس کسی نے سادہ پانی اگر کسی کو پلایا، اس سادہ پانی پلانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جس نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بدلے میں اسے جنت کے میوے عطا کرے گا، جنت کے پھل عطا کرے گا۔ لہذا آپ کی دکان پر اگر کسٹمر آیا ہے، آپ اس کو لالچ ہے میرا گاہک ہے، آپ صرف سادہ پانی بھی پلائیں گے تو اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جب کھانا کھلائیں گے، ایک تو یہ بہترین عبادت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ اللہ کی محبت میں لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا۔ اطعام الطعام، ایک صحابی نے پوچھا حضور مجھے کوئی محبوب ترین عمل بتائیں، تو حضور نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اطعام الطعام افشوا السلام، کھانا بھی کھلاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہنے کے رواج کو عام کرو۔ تو کھانا کھلانے پر یہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کہ آپ مہمان آئے ہیں، فوت ہوا ہے کوئی۔ آپ یہ حدیث سنتے ہیں، کئی دفعہ علماء نے آپ کو سنایا ہوگا کہ جس گھر میں فوتگی ہو جائے تو حضور کا حکم ہے کہ 3 دن تک گلی محلے والے رشتہ دار دوست احباب کھانا پکا کر ان کے گھر میں بھیجوائیں۔ اس گھر میں کھانا نہ پکے جس گھر میں فوتگی ہوئی ہے، کیونکہ صدمہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کا یہ معمول تھا، میں حدیث شریف میں کئی دفعہ میں بیان بھی کرتا ہوں، اور اس کو حدیث شریف جب پڑھاتا ہوں تو یہ پڑھتا بھی ہوں۔ حضور دلیا جوں کا حضور بناتے تھے، اور جس گھر میں فوتگی ہوتی تھی اور آپ دلیا بنا کر ان کے گھر میں 3 دن تک حضور بھیجتے تھے۔ یہ خدمت تواضع کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو کھانا کھلانا فضیلت ہے، ان کو کھانے کا بھی اہتمام کرو، تاکہ اس کھانا کھلانے پر جو ثواب ہے وہ قبر میں پہنچتا ہے۔ تو اس کھانے کی حیثیت، طعام کی حیثیت کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ امیر لوگ کھاتے ہیں، امیر بھی آئے ہوتے ہیں فاتحہ کے لیے، تو یاد رکھیے صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے وہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ نفلی صدقات وہ امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، البتہ صدقہ واجبہ جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ امیر نہیں لے سکتا، نہ زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا۔ لیکن نفلی صدقات ہیں، آپ نے خیرات کی ہے، تبرکاً تیمناً لنگر شریف پکایا ہے، وہ امیر کھائیں غریب کھائیں۔ لیکن میرے ایک استاذ تھے حضرت علامہ پروفیسر محمد حسین عاصی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ کل شریف کا ختم ہو 40ویں کا، وہ کہتے تھے کہ جو 7 میلاد شریف کی نیت کریں کہ میں نبی کریم اپنے بزرگ میرے فوت ہوئے ہیں، میں ان کے لیے میلاد شریف کرا رہا ہوں تاکہ میلاد کا ثواب ان کو پہنچاؤں، تو وہ لنگر پھر میلاد شریف کا ہو جائے گا، چاہے امیر کھائے چاہے غریب کھائے۔ تو یہ کھانا کھلانا، یہ مت سمجھیے کہ آپ مہمانوں کی خدمت نہیں ہے، یہ تو اس لیے کھلایا جا رہا ہے کہ کسی کو بھی امیر غریب کو، یہ نہیں کہ امیر کو کھانا کھلائیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، یہ تصور غلط ہے۔
اگر آپ کے گھر کوئی آیا ہے، دکان پہ آیا ہے، آپ امیر آدمی ہیں، غریب ہے، جس کو بھی کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ صدقہ اور خیرات۔ ایک صحابی کی والدہ فوت ہوئی، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ فوت ہوئی تھی تو حضور کے پاس آئے تھے۔ یہ سوال کہ آج ہم کیوں سب اکٹھے ہوئے ہیں؟ تین کاموں کے لیے میں اور آپ اس مسجد اقصی میں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک تو ان کے لیے دعائے مغفرت کریں بزرگوں کے لیے، دوسرا ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات، تیسرا کچھ حسب توفیق نیک اعمال، امور خیرہ، تلاوت قرآن، درود پاک، نعت شریف، کلمات طیبات پڑھ کر ان کی روح کو ایصال کیا جائے۔ یہ تین کام کیے جاتے ہیں۔ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہوئی تو عرض کیا، حضور میری ماں دنیا سے چلی گئی، میں اب چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام میں کروں کہ اس کا فائدہ میری ماں کو قبر میں ملے۔ حضور نے فرمایا، تم اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرو۔ تم نے پوچھا ہے کہ میں کوئی عمل کروں فائدہ ماں کو قبر میں ملے، تو فرمایا اپنی فوت ہونے والی ماں کی طرف سے کیا کرو؟ صدقہ کرو، صدقہ۔ اب وہ صحابہ کرام کا تو انداز ہی نرالا ہوتا تھا۔ اب انہوں نے حضور سے کیا عرض کیا؟ مسلم شریف سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں، عرض کیا، حضور ایو صدقت افضل، فضیلت والا صدقہ کون سا ہے؟ کوئی ایسا صدقہ بتائیں جس کی فضیلت بہت ہو، وہ میں کروں۔ تو حضور نے فرمایا، افضل الصدقۃ ماؤن، افضل الصدقۃ ماؤن، فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ فضیلت والا صدقہ پانی ہے۔ انہوں نے پورا ایک کنواں اپنی ماں کے نام پر وقف کیا، پورا ایک کنواں اپنی ماں کے نام پہ وقف کر دیا۔ ہذہ لأم سعد، حدیث شریف کے لفظ ہیں کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے نام پر وقف ہے، جب تک اس کنویں کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، سعد کی ماں کو قبر میں اس کا برابر ثواب ملتا رہے گا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، ہمارے ان بچوں کو معلوم ہونا چاہیے، بزرگوں کو، یہ پانی کی کیا ضرورت ہے، کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ حضور نے فوت ہونے والے سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے پانی کے صدقے کو پسند فرمایا۔ اس زمانے میں پانی فروخت ہوتا تھا، لیکن آج پانی ہر جگہ موجود ہے، تو ہم بطور علامت رکھتے ہیں کہ حضور نے فوت ہونے والے کے لیے پانی کے صدقے کو پسند فرمایا، اور جو آدمی بھی یہ پانی پیے گا اس کے پلانے پر جو ثواب ہے وہ قبر والے کو وہاں پہنچے گا۔ اور دودھ اس لیے رکھا ہے کہ قرآن مجید میں دودھ کا ذکر ہے، لبنن لبنن خالصا، یہ دودھ جو ہے یہ مکمل غذا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دودھ، شہد، کھجوریں اور بکرے اور بکری کا گوشت یہ حضور کی پسندیدہ غذا تھی۔ حضور نے فرمایا، سید الطعام لحم، حضور کے ہر ارشاد میں بڑی حکمت۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بکری اور بکرے کا گوشت جو ہے نا، نبی پاک نے فرمایا یہ کھانوں کا سردار ہے۔ چھوٹا گوشت، مٹن جسے کہتے ہو، یہ کھانوں کا سردار، اس لیے دودھ رکھا ہے کہ پسندیدہ غذا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ بعض جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوران ختم شریف سامنے پھل رکھا ہوتا ہے۔ یہ پھل اس لیے نہیں رکھا کہ مہمان آئے ہیں وہ فروٹ کھلائیں گے، نہیں، بلکہ اس پر ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک صحابی، ان کی والدہ فوت ہوئی، انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں۔ حضور نے فرمایا اپنی ماں کی طرف سے تم بھی صدقہ کرو۔ ان کو بھی فرمایا، سعد بن عبادہ کو بھی، ان کو بھی فرمایا صدقہ۔ معلوم یہ ہوا کہ فوت ہونے والے کے لیے صدقہ بڑا نفع بخش ہے، بہت فائدہ دیتا ہے میت کو، اسی لیے تو حضور نے فرمایا دونوں صحابیوں کو، تمہاری ماں فوت ہو گئی، صدقہ کرو ماں کی طرف۔ اب اس صحابی نے کیا کیا، ان کے 5 کھجوروں کے باغ تھے، ان کی ملکیت میں
5 کھجوروں کے باغ تھے. انہوں نے کہا حضور میں ایک باغ کا پھل جو ہے اپنی ماں کے نام پر وقف کرتا ہوں. ملکیت میری رہے گی، باغ میری ملکیت میں رہے گا، لیکن ہر سال اس باغ کا جتنا پھل ہے میں خود استعمال نہیں کروں گا، اسے خیرات کر دوں گا. حضور نے فرمایا جب تک اس باغ کا پھل لوگ استعمال کرتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں برابر ثواب ملتا ہے. اچھا، جو لوگ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں وہ معاذ اللہ بعض اوقات پھر تمسخر اڑاتے ہیں. اور اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ سن کر کسی کے ذہن میں اگر کوئی وہم آیا ہے وہ دور ہو جائے. میرے ساتھ خود واقعہ پیش آیا. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ جو پھل رکھا ہے آپ نے ختم شریف میں، یہ مائی صاحبہ کھائیں گی قبر میں؟ یہ جو کھانا رکھا ہے یہ مائی کھائے گی؟ اچھا، کپڑے رکھے ہوئے تھے، عورت فوت ہوئی تھی تو زنانہ سوٹ 2-3 رکھے تھے کہ یہ بیوہ عورت یا یتیم بچی ہو تو اس کو دے دیں گے. تو مجھے کہنے لگا یہ کپڑے اور مائی صاحبہ پان گیا. میں نے کہا کہ یہ دماغ کا فطور ہوتا ہے اس قسم کی گفتگو، دین کا مذاق اڑانا. دین کا مذاق اڑانے کے مترادف. بڑے غور سے سنیے، یہ چیزیں قبر میں نہیں جائیں گی جو کپڑے رکھے جاتے ہیں. اسی لیے جن چیزوں کا ثواب پہنچاتے ہیں نا عام طور پہ ختم شریف میں کپڑے اس لیے رکھتے ہیں کہ کسی کو کپڑے پہنانا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک غریب آدمی ہے، آپ اسے کپڑوں کا جوڑا لے دیتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے، ایک نمازی ہے، بزرگ بوڑھا آدمی ہے، غریب ہے، گرم چادر لے کے دیتے ہیں. بیوہ عورت ہے، یتیم بچی، آپ سوٹ سلا کے دیتے ہیں، اس کو جوتا پہنا دیتے ہیں، گرم سویٹر، جرسی، گرم کوٹ، چادر لیتے ہیں. وہ جو آپ خیرات کر رہے ہیں نا اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ قبر میں جاتا ہے. میں نے کہا یہ کھانے والی چیزیں قبر میں نہیں جاتی، نہ نبیت کھاتی ہے. تو کہتے ہیں رکھی کیوں؟ رکھی اس لیے ہے کہ یہ جو لوگ استعمال کریں گے ان پر ثواب ملے گا، ان پر. پھر ہم دعا مانگتے ہیں، اس کے لیے آپ نے دیکھا ہے کہ قاری صاحب دعا مانگتے ہیں باری تعالی معقولات کہتے ہیں کھانی والی چیزیں، مشروبات کہتے ہیں پینے والی چیزیں، ملبوسات کہتے ہیں پہننے والی چیزیں. میں بھی اکثر یہ دعا مانگتا ہوں، یا اللہ جتنے ملبوسات، مشروبات، معقولات کے گھر والوں نے اپنے پیاروں کا ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، جو کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، جو پینے کی چیزیں رکھی ہیں، جو پہننے کی چیزیں رکھی ہیں، جو قرآن شریف پڑھا ہے، جو درود شریف پڑھا ہے، جو کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اس کا جتنا ثواب ہے یہ سب ہیں امور خیرہ. امور خیرہ یعنی نیک کام. ہم کہتے ہیں یا اللہ جتنے بھی نیک کام کیے ہیں اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور حضور کے وسیلہ جلیلہ سے فلاں شخص کی والدہ کو، فلاں شخص کے والد کو یہ ثواب عطا فرما. یہ ہے ایصال ثواب. یہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ کسی فوت ہونے والے کے لیے 1,24,000 مرتبہ، 25,000 مرتبہ، 1.25 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ دیا جائے اس کی بخشش یقینی ہو جاتی ہے. ایک حدیث شریف میں 70,000 کا عدد ہے کہ 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 مرتبہ پڑھ کے اپنے پیاروں کو ایصال کرو گے تو ان کی بخشش یقینی ہو جائے گی. سورۃ اخلاص قبرستان میں جاتے وقت پڑھنا. اور سورہ ملک تو ایسی سورت ہے، حضور نے فرمایا یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت. تو یہ قرآن کا میت کو فائدہ. پھر آخر میں ہم سب مل کر ابھی وہی کام میں اور آپ کریں گے، دعا. اب جب دعا مانگیں گے، اور یہ حدیث شریف ہے، یہ میرا تخیل نہیں یا میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. جی ہاں، یہ شرح الصدور باحوال الموتى والقبور میں امام جلال الدین سیوطی نے حدیث شریف نقل کی. میں اس کے راوی بھی بتا دیتا ہوں، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے رضی اللہ. حضور نے فرمایا جب کسی فوت ہونے والے کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے ایک نوری فرشتہ جنت سے طبق لے کے آتا ہے. طبق ٹرے کو کہہ لیں، سینی کو کہہ لیں، تھال کو کہہ لیں.
जन्नत से एक नूरी फरिश्ता आता है, अकेला नहीं आता, एक तबक लेके आता है, ट्रे जिसे आजकल कहते हैं। वो क्या है, उसमें क्या करता है, आपने देखा है कारी मोहम्मद रबी सियालवी साहब जब किसी फातिहा पे खत्म दुआ मांगते हैं तो इनको एक कागज हाथ में थमाया जाता है, घर वाली कागज देते हैं, उस पर लिखा होता है 50 कुरान शरीफ पढ़े गए, 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ पढ़ा गया, सूरह यासीन पढ़ी गई, सूरह मुल्क पढ़ा गया, इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा गया, इतनी मरतबा आयत करीमा देते हैं ना, आपने देखा है। अब जो फरिश्ता आता है ना, जब ये दुआ मांगेंगे, ये हदीस सुना रहा हूं मैं, शरउ सुदूर बेअहवालिल मौता बल कबूर में हर अनस की रिवायत, प्यारे नबी करीम अलैहि सल्लम, वो नूरी फरिश्ता जो आता है वो क्या करता है, ये कहते हैं 50 कुरान पाक उसका सवाब, वो 50 कुरान का सवाब ट्रे में से जाता है। ये कहते हैं 1.25 लाख मरतबा कलमा तैयबा, वो 1.25 लाख कलमा तैयबा का सवाब ट्रे में से जाता है। ये कहते हैं सूरह यासीन 100 मरतबा, उसका सवाब, जैसे जैसे बोलते जाएंगे उसका सवाब ट्रे में फरिश्ता से जाता जाएगा। जैसे ही हाथ नीचे दुआ से फारग होकर हाथ अभी नीचे नहीं आएंगे, आने वाहद में 1 सेकंड के अंदर वो फरिश्ता कब्र वाले के सराने की तरफ जाके खड़ा हो जाएगा। जिनका आज खत्म शरीफ है ना, जब दुआ खत्म करेंगे नूरी फरिश्ता कब्र के सराने की तरफ जाके खड़ा हो जाता है, और पता है क्या कहता है, वो उसने ट्रे पकड़ा हुआ है, जैसे मेहमान आते हैं, इसमें बर्फी रखी है, इसमें जनाब वो केक रस रखे हैं, इसमें बिस्कुट रखे हैं, इसमें खजूरें रखी हैं, शहद रखा है, चाय रखी, सजा के ले जाते हैं, एक एक चीज मेहमान के आगे रखते हैं ना, पहले चाय रखते हैं, फिर बिस्कुट रखते हैं, फिर केक रस, फिर मिठाई। वो फरिश्ता क्या करता है, खुदा मुझे माफ करे, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कहता, फरिश्ता कहता है या साहिबल कब्री लमीक, ये हदीस शरीफ पढ़ रहा हूं, ए गहरी कब्र वाले, हाजा मिन अहलिक, ये तेरे घर वालों ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, तेरे लिए। वो ट्रे हाथ में पकड़ा, वो कहता है ये 50 कुरान मजीद का सवाब ले ले, ये 1.25 लाख दफा कलमा तैयबा पढ़ा, इसका सवाब ले ले, ये 100 मरतबा सूरह यासीन पढ़ी, इसका सवाब ले ले, ये तिलावत कुरान का सवाब, ये कारी रबी साहब ने नाज शरीफ पढ़ी, ये उसका सवाब, ये दीन का खादम आया था नूरुल मुस्तफ़ा, उसने बयान किया कुरान व हदीस, ये उसका सवाब। वो फरिश्ता जब ट्रे के सारे सवाब, सारी चीजें वसूल करता है ना, सारी चीजें, हदीस शरीफ में है, इतना खुश होता है कब्र वाला, मर्द हो या औरत, इतना खुश होता है कब्र वाला, और औरत हो तो इतनी खुश होती है। नबी पाक ने फरमाया, ये उसी हदीस का आखिरी हिस्सा है, किसी को दुनिया का माल और दौलत मिल जाए, जितनी खुशी उसको होती है, उससे कहीं ज्यादा राहत, मसरत और खुशी कब्र वाले को उस वक्त होती है जब कब्र वाले को घर वालों की तरफ से तोहफा पहुंचता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम मल मय्यितु फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगब्बिस यंतज़िरु दावतन मिन अबिन औ अखिन औ उम्मिन औ सिद्दीक़िन। हुजूर ने फरमाया कब्र वाला इंतजार करता है, हम मैयत को दफना के घर आ जाते हैं, सालों साल लोग दुआ नहीं मानते, जाते नहीं माँ बाप की कब्र। हुजूर ने फरमाया कब्र वाला इंतजार करता है, किस चीज का, दावतन, दुआ का, मिन अबिन, बाप माँ भाई बहन की तरफ देखता है कि शायद मेरा बाप दुआ करता है, मेरी बहन दुआ करती है, मेरा भाई दुआ करता है, और सिद्दीकिन, मेरा कोई यार सज्जन बेली मेरे लिए दुआ करे। और जब तलहक़ुहु, जब वो दुआ उसको पहुंचती है तो कब्र वाला राहत महसूस करता है। ये है ईसाले सवाब। लेकिन ये बात भी बहुत जरूरी है, ये हमारा न नजरिया है न मसलक है, ये गलत फहमी है। हम इसे फर्ज या वाजिब नहीं कहते, फर्ज या वाजिब, इसे मुस्तहब कहते हैं। यानी अगर ये काम करेंगे तो मैयत को बड़ा नफा मिलेगा, मैयत को बड़ा फायदा मिलेगा, उसे राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा, उसकी बख्शिश हो जाएगी। और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान कोई नहीं होगा और गुनाह भी कोई नहीं। ये फर्ज वाजिब नहीं, मुस्तहब है।
اب جس کا دل چاہے اپنے فوت ہونے والوں کو راحت پہنچائے، اور دل کا چاہے تو ان کو انتظار کرائے گھر والوں۔ میں نے حدیث سنا دی، ینتظر دعوت، میت تو انتظار کر رہی ہے، جو دعا نہیں مانگے گا وہ تو بیچارے انتظار ہی کرتے رہیں گے، اور اگر دعا کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے تو گھر والا خوش ہوگا۔ یہ آخری حصہ حدیث کا اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ حضور نے کتنی کھول کے بات کی۔ یہ بچے چھوٹے بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے کا اگر تحفہ باپ گھر میں لے کے آتا ہے نا، پاپا، ابا جان، ابو جان تحفہ لے کے جب گھر آتے ہیں، ڈیڈی آتے ہیں تحفہ لے کے بچوں کو دیتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے لیے لایا ہوں تمہارے، وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ پورے گھر کے بچوں کو نہیں، محلے والوں کو، آنڈی گوانڈی بچوں کو کہتا ہے یہ میرے پاپا لے کے آئے، یہ میرے پاپا لے کے آئے۔ اور جن بچوں کے گھر والے تحفہ لاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تیرے گھر والے پاپا لے آیا تو ساڑا پاپا بھی لے آتا رہتا ہے، کہتے ہیں نا۔ یہ حدیث شریف ہے، میں تو اللہ کا شکر ہے اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ حدیث شریف ہے۔ وہ میت کیا کرتی ہے؟ جس نے ثواب وصول کیا نا ٹرے میں، وہ سارے قبرستان کے مردوں کی روحوں کو اس کی روح کہتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اب بھی کسی کو نہ سمجھے، اس کی روح، ساری قبر والوں کی روحوں کو اس کی روح کہتی ہے۔ یہ دیکھو میرے گھر والوں نے تحفہ بھیجا، ہر قبر والے کی روح، یہ میرے گھر والوں نے، تو یہ میرے گھر والوں۔ اب حدیث شریف میں ہے جن کے گھر والے بھیجتے رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں او تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، ہمارے گھر والے بھی بھیجتے رہتے ہیں۔ اور یہ حدیث شریف ہے، اگر حدیث شریف نہ ہو تو جو سزا آپ مقرر کریں مجھے قبول ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہوں گے قبرستان میں جن کے لیے نہ کوئی دعا مانگنے والا، نہ ان کی طرف سے کوئی صدقہ کرنے والا، نہ ان کی طرف سے کوئی پڑھائی کرنے والا۔ وہ جب سنیں گے نا کہ اے دے گھر والے تحفہ کر لیا، حدیث شریف میں وہ کفی افسوس ملے گا، افسوس سے تلیاں ملے گا، کہے گا اے کاش، یہ حدیث شریف میں ہے، اے کاش میرے گھر والے بھی میرے لیے کو دعا کرتے، میرے گھر والے بھی میرے لیے صدقہ خیرات کرتے۔ وہ پنجابی میں ہم سنا کرتے تھے بچپن میں، لوگ کہتے تھے شالا کسے دا کوئی ہوئے، شالا کسے دا کوئی، ایسے لوگ جو لولد دنیا سے جاتے ہیں۔ بھئی باپ ماں کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، تو جو بھائی سگا فوت ہو جائے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھائی ان کے لیے خرچ کرتا ہوگا، بڑا مشکل، خاص کرم ہو کسی پہ۔ ہم تو ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتے، دفنا کے سال سال گزر گئے، نہ کبھی باپ کی قبر پہ گئے نہ ماں کی۔ کیا حضور کی یہ حدیث نہیں ہے کہ جمعے کے دن جو شخص اپنے ماں باپ کی قبر کی جا کے زیارت کرے اور وہاں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشش لکھ دیتا ہے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، بات عمل کرنے کی ہے۔